السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی محمد ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن قرآن ٹیچر۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم پہنچ چکے ہیں تختی نمبر 3 پر۔ بہت عظیم و شان تختی ہے اور اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور ہمارے بزرگ تو یہی فرماتے ہیں کہ کوشش کریں یہ جیسے لکھا ہوا ہے حروف مقطعات کو حفظ یاد کرا دینا باعث رحمت ہے۔ اس کو حفظ یاد کر لینا یہ بہت بڑی بات ہے، اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ یہ تختی وہ تختی ہے جو اس کا معنی جو ہے، اس کا مطلب، اس کا معنی، اس کا ترجمہ وہ اللہ ہی جانتے ہیں، باقی کسی کو نہیں پتہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا کیا ترجمہ ہے، بس اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس کو یاد کر لینا باعث رحمت ہے، برکت ہے، تو یہ کوشش کریں کہ ہم اسے حفظ یاد کر لیں۔ اور اب اس میں کیونکہ ہمارے بزرگ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بالکل چھوٹے بچے ہوں ان کو آپ فی الحال نہ پڑھائیں، کیونکہ یہ بہت توجہ کے ساتھ اور ذہن کے ساتھ، بڑا آدمی تو اس کو سمجھتا ہے، چھوٹے بچے بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس میں سستی کر جاتے ہیں۔ اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ اس میں آپ کو کئی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مد ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم نے اس مد کو 5 الف برابری سے لمبا کرنا ہے، کھینچنا ہے۔ تو یہ پھر مد کے نیچے آپ کو شد نظر آ رہی ہے، تو شد جو ہوتی ہے، جس لفظ کے اوپر شد ہوتی ہے وہ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ میم کے اوپر شد آپ کو نظر آ رہی ہے نا مد کے نیچے، تو یہ میم جو ہے یہ 2 مرتبہ ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ وہ تفصیلاً وہ انشاءاللہ آگے جو شاد والے لفظ آئیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اب صرف اس کو ہم نے ملانا کیسے ہے وہ آپ کو بتائیں گے، کس طرح ہم نے 2 مرتبہ اسے پڑھنا ہے۔ تو 1 مرتبہ شاد والا لفظ جو ہے پیچھے والے لفظ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور 1 مرتبہ ہم نے اسے اکیلے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ شاد والا کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا لفظ؟ 2 مرتبہ۔ اب شد کے اوپر آپ کو مد نظر آ رہی ہے، تو مد کو بھی ہم نے 5 الف برابر کھینچنا ہے، لمبا کرنا ہے۔ اور پھر یہ الف جو ہے یہ بالکل خالی ہے، تو اس کے اوپر کوئی مد نہیں ہے، کوئی شد نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کھڑی زبر نہیں ہے، کھڑی زیر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، خالی ہے، جس سے ہم الف ہی پڑھیں گے۔ تو اب ہم نے پڑھنا ہے تختی نمبر 3 حروف مقطعات، ٹھیک ہے؟ حروف مقطعات جو ہیں، یہ حروف مقطعات بعض صورتوں کے شروع میں الگ لکھے ہوئے حرفوں کو کہتے ہیں، کیونکہ جب صورتیں شروع ہوتی ہیں نا، بعض اوقات کافی ساری صورتیں ہیں ماشاءاللہ، جیسے یہ سورۃ بقرہ ہے، الف لام میم، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے اور صورتیں بھی ہیں، یہ نیچے آپ کو یہ سورۃ طٰہٰ ہے، سورت کا نام ہے، سورۃ صاد ہے، سورت کا نام ہے، سورت قاف ہے، سورت کا نام ہے، سورت قلم ہے، سورت مطلب کہ نون والقلم، اسی طرح حامیم ہے۔ یہ صورتوں کے شروع میں لکھے ہوئے ہیں یہ الفاظ، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح یہ سورہ مریم وغیرہ، یا اس طرح صورتیں جو بھی ہیں تو یہ وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں، تو اب انہیں ہم نے خوب سمجھنا ہے اور سمجھ کے پڑھنا ہے۔ تو الف اب دیکھیں کہ بالکل خالی ہے، تو اب ہم کیسے پڑھیں گے اسے؟ الف لام، اب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میم کے اوپر شاد ہے، شاد والا لفظ پیچھے والے لفظ مطلب کہ لام کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب کیسے پڑھا جائے گا، اس کے ساتھ کیسے ملان؟ لام، یہ مل گیا، لام، یہ مل گیا، ہونا بھی ہو گیا اور ساتھ میں لفظ مل گیا۔ اب ہم نے اس کو الگ سے پڑھنا ہے نا میم کو، الف لام میم، لام اور میم کو ہم نے برابر میں لمبا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے لام ہے اور میم کے اوپر شاد ہے، شاد والا لفظ پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملایا جائے گا لام کے ساتھ، پھر میم کو بھی اتنا لمبا کرنا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی مد ہے، اور صاد کو بھی اتنا لمبا کرنا، وہاں پہ بھی مد ہے۔ تو اب ہم ایسے پڑھیں گے، الف لام میم صاد، اور کوشش ہم نے یہی کرنی ہے کہ ہم نے
ہر لفظ کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لفظ کو آپ نے خوب سمجھنا ہے کہ یہ لام جو ہے اس کے اوپر تو مد ہے، اور آگے را جو آ رہا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اب کھڑی زبر جو ہے یہ ایک الف برابر ہم نے اسے لمبا کرنا ہے، ایک الف برابر ہم نے اسے کھینچنا ہے۔ لام کو ہم نے 5 الف برابر کھینچنا ہے، تو ہم اب کیسے پڑھیں گے؟ الف لام را، ٹھیک ہے نا، لام را، ٹھیک ہے۔ سانس بے شک نہ توڑیں، ایک ہی سانس میں پڑھیں، لیکن اسے کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ را کو 1 الف برابر، لام کو 5 الف برابر لمبا کرنا ہے، کیونکہ لام را ڈائریکٹ میں نے لام ایسے نہیں کیا، کیونکہ یہاں پہ میم تھی نہیں، شاد کرنی نہیں تھی، تو یہاں پہ ہم نے شاد کرنی ہے کیونکہ آگے میم آ رہی ہے، تو ہم نے ملانا ہے لفظ کو، تو یہاں پہ ہم ہونا بھی کریں گے اور اسے نا ملائیں گے، شاد بھی کریں گے۔ تو پھر آگے را جو ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تو وہ 1 الف برابر اسے لمبا کریں گے۔ الف لام میم را، ٹھیک ہے۔ لام کو بھی میم کو بھی دونوں پر ماد کی ہم نے، لمبا کیا 5 الف برابر، اور را جو ہے اسے ہم نے 1 الف برابر پڑھا کیونکہ وہ کھڑی زبر ہے۔ اب یہ والا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اب کاف کے اوپر مد ہے، کاف کے اوپر مد ہے، اور ہا اور یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ہا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے اور یا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے۔ اب عین کے اوپر بھی مد ہے اور صاد کے اوپر بھی مد ہے۔ اب کاف کے اوپر اس کو ہم نے 5 الف برابر لمبا کرنا ہے، اور ہا یا کو ہم نے 1 الف برابر لمبا کرنا ہے، اور عین اور صاد کو ہم نے پھر 5 الف برابر لمبا کرنا ہے۔ تو اب ہم کیسے پڑھیں گے اسے نا؟ کاف ہا یا عین صاد، کاف کو ہم نے لمبا کیا، پھر ہا یا کو 1 الف برابر تھوڑا بالکل کھینچا، اور عین اور صاد کو پھر ہم نے اس کے اوپر مد کی، اس کو لمبا کیا۔ کاف ہا یا عین صاد، پھر یہ طوا ہے اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، اور ہا ہے اس کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے، یہاں پہ کوئی ماد نہیں ہے، تو اسے ہم نے 1 الف برابر دونوں کو کھینچنا ہے، لمبا کرنا۔ طٰہٰ، اب طوا جو ہے یہاں پہ کھڑی زبر ہے، اور سین اور میم کے اوپر مد ہے۔ اب کیونکہ میم کے اوپر شد بھی ہے، تو شد والا لفظ پہلے بتایا تھا 2 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ، 1 مرتبہ الگ اکیلا۔ اب میم کو سین کے ساتھ ملانا ہے اور پھر میم کو الگ سے پڑھنا ہے۔ اب کیسے سین کے ساتھ ملانا ہے اس پہ آپ نے ذرا توجہ کرنی ہے۔ اگر ہم اکیلی سین پڑھتے تو ہم پڑھتے ہیں سین، مطلب کہ نون ساکن آخر پہ کرتے ہیں سین۔ اب اگر ہم نے میم کے ساتھ ملانی تو پھر ہم سین نہیں پڑھیں گے، سیم پڑھیں گے، سیم، ٹھیک ہے، میم ملائیں گے ساتھ۔ تو کو ہم نے کھینچنا ہی 1 الف برابر کھینچنا ہے، اور سین پر بھی مد کرنی ہے اور میم پر بھی مد کریں۔ اب اسے پڑھیں گے قاسیم میم، سیم پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، سیم پڑھنا ہے، میم کو ملانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ والا لفظ آ گیا، طوا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے، سین کو 5 الف برابر اور طوا کو 1 الف برابر ہم نے اسے لمبا کرنا ہے۔ تو اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ طاسین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آ رہا ہے یہ والا لفظ۔ اب کیونکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے اور سین کے اوپر مد ہے، سین کو ہم نے 5 الف برابر لمبا کرنا ہے اور یا کو 1 الف برابر، تو اب اسے پڑھیں گے یاسین۔ اب صاد ہے اس کے اوپر مد ہے، اسے ہم نے 5 الف برابر لمبا کرنا، صاد
اب ہا ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آگے میم آ رہی. اب بات یہ ہے کہ یہاں پہ شد آپ کو نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ کو شد نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ میم نہیں پڑھنا ہم نے, میم پڑھنا ہے. مطلب کہ الگ, بے شک سانس ایک ہوگا لیکن الگ ہوگی اور میم الگ ہوگی. تو ہم اسے پڑھیں گے میم. یہ بھی اسی طرح ہے, آگے میم کے اوپر مد ہے, پھر عین کے اوپر مد ہے, پھر سین کے اوپر, پھر قاف کے اوپر. تو کو 1 الف برابر, میم عین سین قاف کو ہم 5 الف برابر لمبا کریں گے. میم عین سین قاف. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے پھر یہ ہے, یہ اکیلی قاف ہے, اسے ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے, 5 الف برابر, کیونکہ اس کے اوپر بھی مد ہے. قاف نون, یہ بھی ہم نے 5 الف برابر اسے ہم نے لمبا کر دیا. تو یہ تختی نمبر 3 حروف مقطعات تھی جسے ہم نے یاد کرنا ہے. کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم نے زبانی یاد کرنا ہے. جیسے یہ بزرگوں نے اوپر لکھا ہے نا, ہر خانے کی حروف مقطعات کو صحیح تلفظ اور مد کی پوری مقدار کے ساتھ ایک سانس میں پڑھانے کی کوشش فرمائیں. اگر سانس تھوڑا ہے, چھوٹا ہے, بچے ہیں, مطلب کہ سانس مکمل نہیں ہوتا, تو پھر اس میں سانس بھی نکال سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. اس لیے تو فرمایا گیا کہ بچوں کو کوشش کریں کہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, یہ لکھا ہوا ہے بچے چھوٹے ہوں تو یہ تختی نہ پڑھائیں. ٹھیک ہے, بعد میں پڑھائیں جب وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں, جب ان کا کچھ سانس ہو, کچھ پڑھنے کا پتہ چلے تو اس وقت ان کو پڑھائیں. تو آج کا ہمارا سبق جو تھا وہ تختی نمبر 3 تھا. اور کوشش کریں, ماشاءاللہ نئے ساتھی بھی آ رہے ہیں, کوشش کریں دوستوں کو یہ ویڈیو وغیرہ شیئر کیا کریں. اور نئے ہمارے جو دوست احباب ہیں, ہمارے بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور پریس کیا کریں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ تختی کسی اور کے پاس پہنچے گی, ان کے تلفظات, ان کے مد وغیرہ, ان کے لفظوں کو پہچاننا ان کے لیے کتنا آسان ہوگا. تو ایک آدمی کی یہ تختی ٹھیک ہوگی, اس کا قرآن ٹھیک ہوگا, کیونکہ قرآن کی ہر تقریباً اکثرات صورتوں میں یہ پہلے آتی ہے نا, یہ تختی میں سے کوئی نہ کوئی لفظ آتا ہے. تو اگر یہ ہماری ٹھیک ہو جائے گی تو کتنے لوگوں کو جو شیئر کرنے والے ہوں گے, آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کتنے لوگوں تک یہ پیغام جائے گا, ان کو کتنا بڑا اجر ملے گا, ثواب ملے گا, آپ کو کتنا بڑا اجر ملے گا. تو کوشش کیا کریں, اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ایسی ویڈیوز کو ضرور شیئر کیا کریں. اور اپنے جو بچے ہوتے ہیں, گھر والے ہوتے ہیں, ان میں یہ ویڈیو کوشش کریں کہ ڈاؤن لوڈ کر کے انہیں بھی آپ یہ تجویز گھر میں بیٹھ کے پڑھا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ویسے بھی ہم آن لائن بھی بچوں کو پڑھاتے ہیں کلاسز کے ترتیب سے, وہ بھی ہماری ترتیب ہے. الحمدللہ بچے پڑھ رہے ہیں, باہر کے ممالک سے پڑھ رہے ہیں, پاکستان سے پڑھ رہے ہیں. تو وہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو رابطہ کر سکتا ہے. تو یہ تختی اپنے شیئر کریں اسے اپنے واٹس ایپ پر, فیس بک پر, اور اسے ضرور واچ کر کے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں. بہت شکریہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.